نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے پانی پینے کی سنتیں۔ تو سب سے پہلی پانی پینے کی سنت ہے کہ پانی جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے پینا چاہیے۔ پانی دائیں ہاتھ سے پینا چاہیے کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان پانی پیتا ہے۔ دوسری سنت پانی پینے کی یہ ہے کہ 3 سانس میں پانی پینا چاہیے۔ صحیح ہے، 3 سانس میں پانی پینا چاہیے، اور سانس جو ہے نا وہ برتن سے منہ الگ کر کے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک دفعہ گلاس کو یا برتن کو منہ لگا کے پانی پیا، پھر منہ الگ کیا، ایک سانس لیا، پھر دوسری دفعہ منہ لگا کے پانی پیا، پھر دوسرا سانس لیا، یعنی منہ الگ کر کے لیا۔ برتن کے اندر پانی کے اندر سانس نہیں لینا۔ پانی کی تیسری سنت ہے پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اور آخر میں الحمدللہ کہنا، کہ جب ہم پانی پینے لگیں تو پانی پینے سے پہلے بسم اللہ کہیں، اور جب پانی پی لیں تو آخر میں الحمدللہ کہیں، یہ بھی سنت ہے۔ پانی کی ایک اور سنت یہ ہے کہ پینے کی چیز میں پھونک نہیں مارنی چاہیے۔ صحیح ہے، کوئی بھی پینے کی چیز ہو، چاہے وہ پانی ہو، دودھ ہو، شربت ہو، چائے ہو، اس میں پھونک نہیں مارنی چاہیے، یہ بھی ایک سنت ہے۔ اچھا، آب زمزم جو ہے اس کے بارے میں سنت یہ ہے کہ آب زمزم کھڑے ہو کے پینا چاہیے، آب زمزم کو کھڑے ہو کر پینا چاہیے۔ اچھا، پانی کے متعلق ایک اور سنت یہ بھی ہے کہ وضو کا جو پانی ہوتا ہے، کہ انسان اگر کسی برتن میں وہ پانی لے کر وضو کر رہا ہے تو وضو کرنے کے بعد اگر اس برتن میں پانی بچ جائے تو اس کو جو ہے کھڑے ہو کر پی لیں، یہ بھی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور پانی کے متعلق سنت ہے کہ رات کو چھوارے یا انگور پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح کو ان کا پانی پی لینا، یعنی رات کے ٹائم چھوارے ہوں، انگور ہوں یا کھجور، اس کو پانی میں ڈال کے رکھ دیا اور جب صبح اٹھے تو اس پانی کو پی لیا، یہ بھی کیا سنت ہے۔ تو اس پانی کو کہا جاتا ہے نبیز کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر گرمی کی وجہ سے یا دیر تک رکھا رہنے کی وجہ سے نشہ پیدا ہو جائے تو ہرگز نہ پئیں، یعنی اگر کافی ٹائم وہ انگور اس میں ڈال کے رکھے پانی میں اور کافی دیر تک جو ہے کھجور یا چھوارے اس میں ڈال کے رکھے اور اس میں جو ہے نا اس کا پانی کے اندر نشہ آ گیا، تو اتنی دیر نہیں ڈالنے چاہیے کہ اس میں نشہ آ جائے، ایسی صورت میں اس کا پینا حرام ہوگا۔ ایک اور سنت یہ پانی کے متعلق ہے کہ کوئی مشروب خود پی کر دوسرے کو بقیہ دینا تو دائیں جانب والے کا حق ہوتا ہے، کہ اگر ہم نے کوئی پینے والی چیز پی ہے اور پھر ہم نے پینے کے بعد باقی اور لوگ بھی بیٹھے ہیں ان کو بھی دینی ہے، تو اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ جو دائیں طرف پہلے بیٹھے ہیں لوگ، وہاں سے جو ہے ہم دینے کی ابتدا کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پانی کے متعلق ایک اور سنت یہ ہے کہ جو شخص دوسروں کو پلائے وہ سب سے آخر میں خود پیے، کہ جو شخص دوسروں کو پانی پلائے یا کوئی چیز پلائے تو سب سے آخر میں وہ خود پیے، صحیح ہے۔ پانی کے متعلق ایک اور سنت یہ بھی ہے کہ باسی یا شب کو رکھا ہوا پانی دن کو پینے میں استعمال کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ایک اور سنت یہ پانی کے متعلق کہ ہر پینے کی چیز پی کر یہ دعا کرنا، صحیح ہے، ہر پینے کی چیز پی کر یہ دعا کرنا سوائے دودھ کے، یعنی دودھ کی دعا الگ ہے، کوئی بھی ہم پینے کی چیز پئیں تو اس کے بعد ہم یہ دعا پڑھیں، اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ، اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ۔ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہمارے لیے اس میں برکت دے اور ہمیں اس سے جو بہتر ہے وہ کھلا، اس میں سے جو بہتر ہے وہ کھلا۔ اچھا، دودھ پینے کی دعا کیا ہے؟ دودھ پی کر یعنی ہم کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ وہ یہ ہے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ پانی کے متعلق ایک اور سنت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لکڑی کا پیالہ تھا جس کے باہر لوہے کی پتی جڑی ہوئی تھی، ہر پینے کی چیز اس میں ڈال کر پی لیتے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاس شیشے کا پیالہ تھا،